بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو مانگنے کی اجازت دی ہے اپنی ذات کی خاطر۔ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی ذات کی خاطر مانگنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، اپنی ذات کے علاوہ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، دینی امور کی خاطر مانگنے کی اجازت ہے، جیسے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا کوئی بھی رفاہی کام ہے، دینی کام ہے، تو اس کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ صرف اپنی ذات کی خاطر مانگنے کی صرف 3 آدمیوں کو اجازت دی گئی۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ حضرت قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کا قرضہ اپنے حوالے کیا، اپنے ذمہ اٹھایا، لہٰذا آپ میری کچھ معاونت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، صدقے کا مال آئے گا تو ہم اس سے آپ کی معاونت کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے قبیصہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو مانگنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس نے کسی کا قرض اپنے ذمہ لیا ہے، اس کو مانگنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا قرض اپنے ذمہ لیا اور اس کے پاس اتنی طاقت، اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کو بغیر کسی کے امداد کے ادا کر سکے، تو اس کو مانگنے کی اجازت ہے کہ جتنا قرض ہے اس کو چکا دے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو مانگنے کی اجازت ہے جو بندہ جس کے گھر میں کوئی آفت سماوی نازل ہوا، یعنی ڈاکہ زنی ہوا، گھر کا سارا مال لوٹ لیا گیا، یا گھر کا سارا سامان چوری ہو گیا، یا گھر کو آگ لگ گئی اور سارا کا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، تو اب اس آدمی کو اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس وقت تک جب تک کہ اس کی ضروریات جو بالکل اشد ضروری ہیں، از حد ضروری ہیں، وہ پورے ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو مانگنے کی اجازت ہے کہ جس کے گھر میں فقر و فاقے ہوں اور اس کے لیے 3 آدمی گواہی بھی دے دیں کہ واقعتاً اس کے گھر میں فاقے ہیں، تو فرمایا کہ اس بندے کو مانگنے کی اجازت ہے، لیکن صرف اس وقت تک کہ یہ گھر کے فقر و فاقہ جو ہے اس کا بندوبست ہو جائے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے اور اس کے گھر میں آمدن کا بندوبست ہو جائے، 2 ٹائم کی روٹی جو ہے ان کو میسر ہو جائے، اس وقت تک ان کو مانگنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبیصہ، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مانگتا ہے اور مانگ کر اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، کھاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ حرام کھا رہا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کا ناحق مال چھین کے یا چوری کر کے یا ڈاکہ زنی کر کے کھاتا ہے، جس طرح یہ حرام ہے، اسی طرح مانگ کر بلا وجہ جو مانگنے والے ہیں، مانگ کر کھانے والا جو ہے یہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو مانگنے کی اجازت دی ہے اپنی ذات کی خاطر۔ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی ذات کی خاطر مانگنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، اپنی ذات کے علاوہ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، دینی امور کی خاطر مانگنے کی اجازت ہے، جیسے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا کوئی بھی رفاہی کام ہے، دینی کام ہے، تو اس کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ صرف اپنی ذات کی خاطر مانگنے کی صرف 3 آدمیوں کو اجازت دی گئی۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ حضرت قبیصہ بن مخارق حلالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کا قرضہ اپنے حوالے کیا، اپنے ذمہ اٹھایا، لہٰذا آپ میری کچھ معاونت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، صدقے کا مال آئے گا تو ہم اس سے آپ کی معاونت کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے قبیصہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو مانگنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس نے کسی کا قرض اپنے ذمہ لیا ہے، اس کو مانگنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا قرض اپنے ذمہ لیا اور اس کے پاس اتنی طاقت، اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کو بغیر کسی کے امداد کے ادا کر سکے، تو اس کو مانگنے کی اجازت ہے کہ جتنا قرض ہے اس کو چکا دے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو مانگنے کی اجازت ہے جو بندہ جس کے گھر میں کوئی آفت سماوی نازل ہوا، یعنی ڈاکہ زنی ہوا، گھر کا سارا مال لوٹ لیا گیا، یا گھر کا سارا سامان چوری ہو گیا، یا گھر کو آگ لگ گئی اور سارا کا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، تو اب اس آدمی کو اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس وقت تک جب تک کہ اس کی ضروریات جو بالکل اشد ضروری ہیں، از حد ضروری ہیں، وہ پورے ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو مانگنے کی اجازت ہے کہ جس کے گھر میں فقر و فاقے ہوں، اور اس کے لیے 3 آدمی گواہی بھی دے دیں کہ واقعتاً اس کے گھر میں فاقے ہیں، تو فرمایا کہ اس بندے کو مانگنے کی اجازت ہے، لیکن صرف اس وقت تک کہ یہ گھر کے فقر و فاقہ جو ہے اس کا بندوبست ہو جائے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے اور اس کے گھر میں آمدن کا بندوبست ہو جائے، 2 ٹائم کی روٹی جو ہے ان کو میسر ہو جائے، اس وقت تک ان کو مانگنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبیصہ، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مانگتا ہے اور مانگ کر اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، کھاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ حرام کھا رہا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کا ناحق مال چھین کے یا چوری کر کے یا ڈاکہ زنی کر کے کھاتا ہے، جس طرح یہ حرام ہے، اسی طرح مانگ کر بلا وجہ جو مانگنے والے ہیں، مانگ کر کھانے والا جو ہے یہ بھی حرام کھا رہا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔